اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت حوا۔ جمعہ کی صبح ہے، آپ سب کو جمعۃ المبارک۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے۔ آج جو میں اصلاحی بیان لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے، وہ ہے آفتاب نبوت کا نظروں سے اوجھل ہونا اور تیز بخار سر درد ہونا اور دنیا فانی کو چھوڑ دینا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ اس وقت جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، صبح کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ٹائم ہو رہا ہے 4:45، اس لیے صبح کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اور آپ سب کے لیے دعا ہی دعا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے دعا پر آمین کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جو میں اس مشکل حالات میں اپنے وظیفے بنا رہی ہوں، اس کو میرے لیے آسان بنائے اور مجھے اس کا صلہ دے، اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو جزائے خیر دے، اور جن کے یہاں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ عطا کرے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ دنیا اور وہ دنیا، یہ بھی سچ ہے کہ جو آیا ہے وہ اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے نبی آخری الزماں آفتاب نبوت کا نظروں سے اوجھل ہونا۔ سوچئے اس وقت کو، سمجھیے اس وقت کو، وہ کیا وقت ہوگا جس وقت ہمارے نبی پاک اپنی امت سے جدا ہوئے ہوں گے اور اوپر اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوں گے کہ میرا محبوب کب آئے گا۔ وہی تو کہتے ہیں، چل چلیے مدینے نو، چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتا کینی، چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتا کینی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ابھی ہماری سانس باہر نکلی، پھر آئی، یہ پتہ نہیں کہ پھر آئے گی یا نہیں، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ایک دن موت کا مزہ ہر جی انسان، ہر جاندار نے چکھنا ہے۔ سر میں درد شروع ہوا، پھر تیز بخار، آخر تک رہا۔ بخار اس قدر تیز تھا کہ کبھی کسی پر دیکھا نہیں گیا۔ 14 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں پڑھتے رہے بیمار کی حالت میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار بہت تیز جب ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق آخر میں آ کر نماز پڑھائی۔ اس وقت اس صورت میں انصاری جو تھے وہ تسلیاں اور دلاسے دیتے تھے کہ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق اور عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انصار بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ سبب دریافت کیا تو انصار نے کہا، مجلس کو وہ شمع یاد آ رہی ہے جس کو ہم پروانے ہیں۔ سبحان اللہ، انصار نے کیا کہا؟ مجلس کی وہ شمع یاد آ رہی ہے جس کے ہم پروانے ہیں۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر میں حاضر ہوئے، انصار کے رنج و غم کی اطلاع دی۔ امت مرحومہ کی روحانی باپ کو اپنے نور چشم، روحانی فرزندان کو رنج کب گوارا تھا؟ میرے نبی کو رنج گوارا نہیں تھا اپنی امت کا۔ اگرچہ چلنا مشکل تھا مگر حضرت فضیل بصر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مونڈھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد تشریف لائے۔ حضرت عباس آگے آگے تھے۔ مسجد میں تشریف لا کر
منبر کی پہلی سیڑھی پر تشریف فرما ہو گئے اور ایک مختصر سی تقریر فرمائی۔ افسوس یہ آخری نشست تھی۔ اس تقریر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ تھا مجھے معلوم ہوا کہ میری وفات کا تصور آپ حضرات کو گھبرائے ہوئے ہیں۔ کیا دنیا کا کوئی نبی، کوئی رسول مجھ سے پہلے اپنی امت میں ہمیشہ ہمیشہ رہا؟ یقیناً یہ وقت آنے والا ہے اور آپ لوگ بھی اسی طرح دنیا کو چھوڑ دیں گے اور پھر جلدی مجھ سے ملیں گے۔ ہم سب کے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہوگی۔ جو شخص اس سے سراب ہونا چاہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور زبان کو بیکار کام اور بے فائدہ بات سے روکے۔ انصار کی طرف متوجہ ہو کر خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہاجرین سے اچھا سلوک کرتے رہیں اور مہاجرین پر لازم ہے کہ وہ بھی محبت اور سلوک رکھیں۔ اگر دیکھو آدمی اچھے ہوتے ہیں تو ان کے بادشاہ اور حاکم بھی اچھے ہوتے ہیں، اور برے طریقے اختیار کرنے والے پر خداوند عالم برے بادشاہ اور ظالم حاکم مسلط کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور زیارت سے مشرف فرمایا، بیٹھ کر نماز پڑھی۔ صدیق اکبر آپ کی برابر کچھ پیچھے کو کھڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر فرماتے تھے، ابوبکر صدیق عنہ اس کو بلند آواز سے پہنچا رہے تھے۔ نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے کچھ نصیحتیں فرمائی اور تشریف لے گئے۔ افسوس یہ کہ آخری نکلنا تھا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ حضور پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ انہوں نے ہمیں انسانیت کا، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ ہم جتنا بھی حق ادا کریں وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو نصیحتیں فرمائی تھیں وہ میں نصیحتیں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، اور ان کا ارشادات جو ہیں وہ بعد میں بتاؤں گی، کیونکہ اس طرح ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے، آپ لوگ بھی اس طرح سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، اور چھوٹے چھوٹے جو وظائف ہوتے ہیں، جو اصلاحی بیان ہوتے ہیں، ان کو غور سے سنا کیجیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحے کو یاد کیجیے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیے کثرت سے، تاکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پہنچتا رہے، کیونکہ آخری دن تک ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، آخری وقت تک ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، آخری سانس تک ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آخر وقت تک انہوں نے اپنی امت کے لیے دعا کی، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں حق ادا نہ کرنے والے؟ حق ادا کیجئے جس طرح ان کا حق ادا کرنے کا طریقہ ہے، جس طرح میرے نبی کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، تفرقے میں نہ پڑیے، کسی مذہب اور فرقے میں نہ پڑیے، صرف نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ کو امتی بن جائیے، کیونکہ ہم انہی کے امتی ہیں، اور انہی کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور انہی کے سامنے حوض کوثر سے ان کے ہاتھوں سے پانی پینا ہے۔ حوض کوثر کا پانی اتنا ہوگا لذیذ کہ میٹھا، ہم دنیا کی لذتوں کو بھول جائیں گے، اور آخر قیامت کے دن جو ہم سے بھول چوک ہو گئی ہوگی وہ میرے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہیں، وہ رب الرحمین ہیں، وہ رحمان الرحیم ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کے اللہ ہیں، وہ اللہ ہیں۔ یا اللہ، یا محمد مصطفیٰ کے طفیل، میرے محمد مصطفیٰ کے طفیل، میرے محمد مصطفیٰ کے طفیل، اس وقت میری جو آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ ہمارے لیے آخرت کا سامان
تھوڑی تھوڑی نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں، ان کو قبول کیجئے یا اللہ پاک۔ آخرت کے دن ہم سرخرو ہوں آپ کے سامنے اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک تو محمد مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہمیں اٹھانا اور محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پلانا۔ اے اللہ پاک، ہم سے جس سے دعا مانگ رہے ہیں، اس طرح دل کہہ رہا ہے کہ تو ہماری ہر دعا پر کن فیکون کہہ رہا ہے۔ جن کو کوئی رزق کی تنگی، ان کی رزق کی فراوانی فرما۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم